السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طالبات اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آپ نے گزشتہ سبق سن لیا ہوگا۔ آج ہم انشاءاللہ باب ما قیل فی الجرس صحیح بخاری جلد اول سے شروع کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ کتاب میں کھول لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما قیل فی الجرس ونحوہ فی اعناق الابل۔ اونٹ کی گردن میں گھنٹی وغیرہ آوازدار چیز لٹکانے کے بارے میں بیان ہے۔ فرمایا کہ راوی کہتے ہیں ابو بشیر انصاری اخبرہ انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے۔ قال عبداللہ حسبت انہ قال، عبداللہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ والناس مبیتہم، کہ لوگ اپنی خوابگاہ میں تھے، یعنی سونے کی جگہ پر چلے گئے تھے۔ فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، اور آپ علیہ السلام نے کسی پیغام رساں کو بھیجا کہ کسی اونٹ کی گردن میں کوئی گھنٹی یا ہار ہو تو اسے کاٹ ڈالا جائے۔ لا تبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من بطر او قلادۃ الا قطعت، کوئی بھی ایسا اونٹ میں گھنٹی کی آواز یا کوئی آواز والی چیز ہو تو اس کو کاٹ دی جائے تاکہ دشمن کو آمد کی خبر نہ ہو۔ اونٹوں کے اور جانوروں کے گلوں میں اکثر گھنٹیاں باندھ دی جاتی ہیں، تو اس کو اس وقت جہاد کے لیے جا رہے تھے تو اس لیے آپ علیہ السلام نے منع کر دیا۔ باب من اکتتب فی جیش فخرجت امرأۃ حاجۃ او کان لہ عذر هل یحسن لہ، اس چیز کا بیان ہے کہ جو شخص اپنا نام مجاہدوں کی لسٹ میں لکھوا چکا ہو تو پھر اس کا کوئی عذر ہو، جیسے اس کی بیوی نے حج کے لیے جانا ہے یا کوئی اور عذر پیش آ جائے، تو کیا امام وقت حاکم وقت اس کو اجازت دے سکتا ہے کہ وہ جہاد سے اپنا نام کٹوا دے؟ تو اس کا بیان انہ سمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یخلون رجل بامرأۃ ولا تسافرن امرأۃ الا ومعها محرم، کہ کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں ہرگز نہ رہے، اور کوئی عورت بھی سفر نہ کرے مگر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول کہ میں نے تو اپنا نام فلاں فلاں غزوہ میں لکھوا دیا ہے اور میری بیوی حج کے لیے جانا چاہتی ہے، تو آپ نے فرمایا اذهب، تم جاؤ، فاحجج مع امرأتک، اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ تو اس لیے کہ حج کا سفر ہے تو اس لیے محرم کے بغیر نہیں کرنا چاہیے۔ باب الجاسوس، جاسوسی کا بیان۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت رکھو۔ تجسس کا معنی ہوتا ہے تبحث، یعنی کھوج کرید کرنا، خفیہ طور پر راز معلوم کرنا، اس کا بیان۔ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا والزبیر ومقداد بن الاسود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبیر اور مقداد بن اسود کو بھیجا۔ قال انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاخ، کہ تم جاؤ یہاں تک کہ تم روضہ خاخ، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر جاؤ تو وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی جو خط لے کر جائے گی۔ یہ حاتب بن ابی بلتہ کا واقعہ ہے جو ہم کتاب المغازی میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط منگوا لیا تو حضرت عمر رضی اللہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں اسے قتل نہ کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر وہ ساری حضرت حاتب بن بلتہ نے اپنی ساری کارگزاری سنائی۔ تو یہ روایات، یہ جو مغازی میں روایات گزری ہیں ان میں ان کے حوالہ جات ذکر کیے گئے ہیں، وہاں اس تفصیل سے گزر چکا ہے بیان۔ باب الکسوۃ للاسارى، قیدیوں کو کپڑے پہنانا، اس کا بیان۔ لما کان یوم بدر اتي بالعباس، جب بدر کا دن تھا تو حضرت عباس کو لایا گیا۔ ولم یکن علیہ ثوب، ان کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا۔ فنظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہ قمیصا فوجد قمیص عبداللہ بن ابی، تو عبداللہ بن ابی کی قمیص یقدر علیہ، ان کو پوری آ گئی۔ فکساہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاہ، تو آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس کی قمیض آپ نے حضرت عباس کو پہنا دی۔ فذلک نزع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قمیضہ الذی البسہ، تو یہی وہ کرتا ہے کہ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیض اتار کر عبداللہ بن ابی کو دی تھی۔ جس وقت کہ عبداللہ بن ابی فوت ہوا تھا تو ان کے بیٹے عبداللہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو اپنی قمیض دی تھی جس میں اس عبداللہ بن ابی کو کفن دیا گیا۔ تو یہ اس احسان کا بدلہ تھا جو کہ احسان بدر کے دن آپ نے
اس پہ حضرت عباس پہ کیا تھا، اس احسان کا بدلہ آپ نے مرتے وقت دے دیا کہ اس کو قمیض پہنا دی۔ قال ابن عیینہ کانت لہ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ید فاحب ان یکافیہ۔ حضرت ابن عیینہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کا یہی وہ احسان تھا جس احسان کا بدلہ آپ علیہ السلام نے اس کو مرتے وقت دے دیا، لیکن اس قمیض کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ منافقین کا سردار تھا۔ باب فضل من اسلم علی یدیہ رجل، اس چیز کی فضیلت کا بیان کہ جس شخص کے ہاتھ پر کوئی دوسرا آدمی مسلمان ہو جائے، اس کی فضیلت کا بیان۔ تو یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے۔ تو آپ نے آخر میں فرمایا تھا کہ لِأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دیں تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ چند ابھی پچھلے سبق کے آخر میں یہ ہم نے حدیث پڑھی تھی۔ باب الاسارہ فی السلاسل، قیدیوں کو زنجیروں میں لانے کا بیان۔ عجب اللہ من قوم یدخلون الجنۃ فی السلاسل، اللہ تعالیٰ تعجب کرتے ہیں اس قوم پر جو زنجیروں میں جکڑے ہونے حالت میں بہشت میں داخل ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ قید ہو کر آئے تھے، پھر بعد میں مسلمان ہو گئے اور اللہ رب العزت نے ان کو اسلام کی دولت دے دی۔ تو لیکن وہ قید جو ہوگا یا زنجیریں ہوں گی وہ ذلت کے لیے نہیں ہوں گی، بلکہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ اللہ رب العزت نے اس حالت میں بھی ان پر کرم اور احسان فرما دیا۔ باب فضل من اسلم من اہل کتابین، اس بات کی فضیلت کا بیان، یہود و نصارہ کے مسلمان ہونے کے ثواب کا بیان۔ قال ثلاثۃ یؤتون اجرهم مرتین، تین لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دیتے ہیں، اور یہ روایت بھی اسی کتاب میں اول میں ہی 2-3 دفعہ گزر چکی ہے کہ رجل تکون لہ امۃ، ایک آدمی اس کی باندی ہے، یعلمھا، اس کو سکھا دیتا ہے، فیحسن تعلیمھا، اور اس کی اچھی تعلیم کرتا ہے، فیؤدبھا، پھر اس کو ادب سکھاتا ہے، فیحسن تادیبھا، اس کو اچھی طرح ادب سکھاتا ہے، فیتزوجھا، پھر اس کے ساتھ نکاح کرتا ہے، یعنی آزاد کر کے نکاح کر لیتا ہے، فلہ اجران، تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ ومؤمن اہل الکتاب الذی کان مؤمنا، اور وہ اہل کتاب میں سے وہ مومن جو اپنی کتاب پر ایمان لایا، ثم آمن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ تیسرا والعبد الذی یؤدی حق اللہ وینصح لسیدہ، اور تیسرا وہ آدمی جو اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہو اور اپنے مالک کے لیے بھی خیرخواہ ہو اور اس کے لیے بھی حقوق ادا کرنے والا ہو، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ثم قال شعبی آتیتکھا بغیر شیء وقد کان الرجل یرحل فی احون منھا الی المدینۃ، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے تمہیں یہاں پر ہی دے دی، ورنہ اس سے بغیر کسی چیز کے دے دی، ورنہ اس سے کم چھوٹی حدیث کے لیے آدمی کو مدینہ منورہ کا سفر کرنا پڑتا۔ باب اہل الدار یبیتون فیصاب الولدان فالزراری، تو یہ سورہ لیل کی سورہ یونس کی 50 نمبر آیت ہے، اسی طرح سورہ اعراف کی 4 اور 97 نمبر آیت ہے۔ لَنُبَيِّتَنَّهُ، یہ سورہ نمل کی 49 نمبر آیت ہے، لیلاً، اور بیت نساء کی 81 نمبر آیت ہے۔ تو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف آیات سے، الفاظ سے اس کی تشریح فرمائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کفار پر شب خون مارنے سے بے ارادہ عورتوں اور بچوں کو بھی قتل ہو جائے، اگر ہو جائیں، یعنی ان کو بچوں اور عورتوں کو اور بچوں کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اگر وہ قتل ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کا بیان ہے۔ مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالابوا او ودان، اب یہ دیکھیں یہاں پر بھی چھوٹی سی لائن ہے اور آخر میں بھی چھوٹی سی لائن ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ راوی اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ یہ جو ابوا ہے یہ ودان جگہ کا نام ہے۔ فسئل اہل الدار یبیتون من المشرکین فیصاب من نسائہم وذرارہم، تو اس کے متعلق یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ عورتیں اور بچے بھی ان میں شامل ہوتے ہیں بعض اوقات جب رات کو شب خون کیا جاتا ہے۔ قال ہم منہم، تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی ان میں سے ہی ہیں۔ وسمعتہ یقول لا حما الا للہ ولرسولہ، تو آپ نے فرمایا کہ محفوظ چراگاہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، یعنی مطلب یہ ہے کہ جن مشرکوں پر شب خون مارا جائے، اگر ان کی عورتیں اور بچے بھی مارے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس لیے کہ اصل تو قتال کرنا تھا مردوں سے، لیکن عورتیں اور بچے بھی چونکہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور انہوں نے ان کے دفاع یا ان کے ساتھ رہے، تو اس وجہ سے ان کا بھی یہی، اگر وہ غلطی سے ان کا ارادہ نہیں تھا قتال کرنے، مسلمانوں کو قتل کرنے کا ارادہ ان کا نہیں تھا، تو اگر قتل ہو گئے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی مسلمانوں سے قتل کرنے والوں سے کسی قسم کا کوئی قصاص نہیں لیا جائے گا۔
باب قتل الصبیان فی الحرب، لڑائی میں بچوں کو قتل کرنے کا بیان۔ وجدت فی بعض مغازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتولۃ فانکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل النساء والصبیان، تو اس روایت میں قصداً بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ باب قتل النساء فی الحرب، اور حرب میں لڑائی میں عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، اس میں وہی روایت منع فرمانے والی روایت آئی۔ باب لا يعذب بعذاب اللہ، اللہ کے عذاب یعنی آگ کے عذاب کے ساتھ کسی کو عذاب نہ دو، یہ وہی روایت ہے جو ابھی پچھلے سبق میں گزری۔ دو آدمیوں کو آپ علیہ السلام نے آگ میں عذاب دینے کے بارے میں حکم دیا، پھر آپ نے منع فرما دیا۔ باب فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ فَإِمَّا فَدَاءً، اس کا بیان، یعنی قیدیوں کو بطور احسان مفت چھوڑ دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، یہ سورہ محمد کی آیت ہے۔ تو فرمایا کہ تو اس روایت یہ آیت ذکر کی ہے، سورہ انفال کی 67 نمبر آیت ہے کہ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس میں حدیث ہے کہ وقول عز وجل ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض، یعنی یسخن مطلب حتى یغلب فی الارض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حل للاسیر ان یقتل او یخدع الذین اسرعوا حتی ینجو من الکفر، اگر کوئی مسلمان کفار کی حراست میں ہو تو وہ ان کفار کو قتل کرے یا دھوکہ دے کر رہائی پا لے تو یہ جائز ہے، اس کا بیان۔ اذا حرک المشرک المسلم حل یحرک، اور جب اگر مشرک مسلمان کو آگ سے جلائے تو کیا اس کے عوض میں قصاصاً اس کو بھی جلایا جا سکتا ہے، اس کا بیان۔ ان رہتن من اکل، اب یہ جو آپ اوپر والی روایت دیکھ رہے ہیں حل الاسیری، تو اس باب کے ذریعے اس مسلمان کا حکم بتلانا چاہتے ہیں جسے کفار نے قید کر لیا ہو اور وہاں سے بھاگ کر آنا جائز ہے یا نہیں، تو اس کا بیان ہے۔ تو جمہور ائمہ کے نزدیک بھاگ کر آنا جائز ہے، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔